بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام امتیاز علی ہے۔ صوبائی یوتھ اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کے حیثیت سے میں پروونشل یوتھ اسمبلی کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ بیسکلی تعلق میرا ضلع چارسدہ سے ہے اور ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی سے میں نے ایم فل سوشیولوجی کیا ہوا ہے۔ گریجویشن میں نے بادشاہ یونیورسٹی چارسدہ سے کیا تھا۔ پروونشل یوتھ اسمبلی ایک والنٹیئر آرگنائزیشن ہے جو یوتھ کے والنٹیرزم اور ڈیموکریسی کی سوشلائزیشن پہ کام کرتی ہے۔ بیسک مقصد جو ہے وہ پروونشل یوتھ اسمبلی کا یہ ہے کہ وہ نوجوانوں میں یہ احساس پیدا کرے کہ وہ اپنے اپنے کمیونٹیز کے لیے کردار ادا کرے۔ پروونشل یوتھ اسمبلی میں 2 پارٹی سسٹم ہے، ایک PYA گرین اور دوسری پارٹی جو ہے PYA بلو کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پروونشل یوتھ اسمبلی میں ہر سال الیکشن ہوتے ہیں جس میں ایک کمپٹیشن پیدا کرنے کے لیے ایک ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے 2 پارٹی سسٹم کا جو ہے سسٹم اس میں رکھا گیا ہے۔ موجودہ 2018 کے اپریل میں جب الیکشن ہوا تو PYA کی گرین کی طرف سے میں امتیاز علی ایز اے چیف منسٹر یوتھ اسمبلی اور قاضی طیب تنوری صاحب جو ہے وہ اسپیکر منتخب ہوئے۔ قاضی صاحب کو جو تعلق ہے وہ ہزارہ ڈویژن سے ہے۔ جب ہماری حکومت بنی اور ہم نے کیبنٹ بنائی، کچھ کیبنٹ میں ہم نے ایسے ٹیگز تھے وہ ہٹانے کی کوشش کی، مطلب جو سپورٹس منسٹری ہے اس کے لیے ہمیشہ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ایک مرد کو، ایک نوجوان، ایک بوائے کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ ہم نے یہ ٹیگز جو ہے ہٹائی اور جس میں ٹیلنٹ تھا ٹیلنٹ کی بنیاد میں ہم نے اس کی سلیکشن کی، کابینہ کی، اور ہماری سپورٹس منسٹری جو ہے ایک فیمیل کے ساتھ ہے، فیمیل کے پاس ہے، مسکان فاطمہ ہماری منسٹر فار سپورٹس افیئرز ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک رواج تھا کہ مائنارٹیز کے جو لوگ تھے، ہمارے سٹیزن تھے، ایک تو میں نے پروونشل یوتھ اسمبلی کے ہسٹری میں اس نام کو ختم کیا اور اب جو ہے اس کو آفیشیلی اس کو ریکگنائز کیا ایز اے نان مسلم پاکستانی، اس کو مائنارٹی کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ تیسری بات ہم نے ایک چینج اس میں یہ لائی کہ ہمارا جو صرف اس طرح ہوتا ہے کہ مائنارٹی یا جو نان مسلم پاکستانی تھے وہ صرف مائنارٹی افیئرز میں ہی ہم اس کو رکھتے تھے۔ اس طرح ہم نے اس طرح کیا کہ جس میں اگر قابلیت ہو تو ہم نے وداؤٹ ڈسکرمنیشن اس کے ریس، نسل، مذہب کے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور اس کو جو ہے اس کے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ منسٹری دی۔ جس طرح ہمارے ساتھ یاسر بٹی صاحب جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا منسٹر ہے، ہمارے جتیندر سنگھ صاحب ہماری کابینہ کا حصہ ہے۔ تو ایسے بہت سے ٹیگز جو ہے ہم نے ہٹائے، ایک نان مسلم پاکستانی، دوسرا وومن جو ہے ایک فیمیل سپورٹس منسٹرز بن گئی۔ پہلے سماہی کے لیے جو میں نے اپنی کابینہ کو اہداف دیے اس میں سب سے اہم اس ٹائم پہ تھا جو جنرل الیکشن ہو رہے تھے پاکستان میں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کے دنوں میں جو قتل و غارت ہوتی ہے، جو نفرت بڑھتی ہے، وہ ایک یہ ہے کہ ہم دوست بھی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری جو پروونشل یوتھ اسمبلی نے نیشنل سولیڈیرٹی کو بیس بناتے ہوئے ایک کمپین پروموٹ کیا جس میں مختلف پارٹیوں کے جو ہمارے یوتھ منسٹرز تھے، PTI، ANP، جماعت اسلامی، پیپل پارٹی، ان کے کارکنان جو ہے ہماری یوتھ اسمبلی کے ممبرز بھی تھے، انہوں نے اکٹھے ہو کے جو ہے کمپین چلائی اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اب کمپین بھی چلتی رہے گی اور بھائی چارہ بھی جو ہے وہ برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ دوسرا تھا ووٹ اویئرنیس کمپین، اسی کی ایک کڑی تھی جس میں ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ باہر ہم نکالیں اور ووٹ کے ریشو کو بدلے، کیونکہ جب تک ہم نکلیں گے نہیں تو یہ قانون، یہ نظام جو ہے یہ نہیں بدلے گا۔ اور اس کے لیے ہم نے نوجوانوں کو، اسپیشلی خواتین کو خصوصی طور پر جو ہم نے موٹیویٹ کیا کہ وہ آئے، چاہے جس کو بھی ووٹ ڈالنا چاہے ووٹ ڈالے، لیکن نکلے اپنے گھروں سے اور اس امانت کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اس کے ساتھ پھر ہماری ایک دوسری کمپین تھی پولیس عوام ساتھ ساتھ، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے اور پولیس کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، ایک نفرت سی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، ہم پولیس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پروونشل یوتھ اسمبلی کے نوجوانوں کو میں نے ہدایات دی کہ آپ سب جا کے جتنی بھی چیک پوسٹ ہے، بارڈر پہ ہو، سیٹلڈ ایریا میں ہو، آپ جا کے ان کے ساتھ عید گزارے، ناشتہ کریں، خود ناشتہ لے
لے کے ان کے ساتھ کریں. تو یہ ایک مہم ہماری چلی جو چاند رات سے شروع ہو کے 12 بجے پاک افغان بارڈر پہ ہماری ٹیم گئی, وہاں پہ ان کے ساتھ رات کے 12 بجے جو ہے وہ ان کے ساتھ چائے پی, وقت گزارا, ان کے جو ہے خوشیاں جو ہے وہ بانٹی. اس کو لے کے عید کی صبح تک جو ناشتہ تھا پوری کے پی میں ٹرائبل ایریا سمیت جو ہمارے قبائلی اضلاع ہے ان تمام علاقوں سمیت چارسدہ, پشاور, مردان, ہمارے مختلف تھانوں میں جو ہے ناشتے کے انتظامات کیے گئے پروونشل یوتھ اسمبلی کے ٹیم ممبرز کی طرف سے. ابھی یہ تو گزشتہ سہماہی کا تھا, اس کی ایوالویشن اور رپورٹ کے بعد ابھی دوسری سہماہی کے جو میں نے ان کو پلانز دیے اور ہم نے اکٹھے ایک پلاننگ بنائی ہے, منصوبہ بندی کی ہے دوسری سہماہی کے لیے. تو اس میں ایک کمپین ہم نے شروع کیا کیونکہ گلوبل وارمنگ کا آج کل بہت بڑا ایشو ہے اور کلائمیٹ چینج, اس کو اگر ہم نے سیریس نہیں لیا تو ایک رپورٹ کے مطابق 2025 میں جو ہے پاکستان میں پانی کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو 2025 کے تک پانی ناپید ہو جائے گا پاکستان میں. تو اس کو احساس کو جو ہے ابھارنے کے لیے, لوگوں میں شعور لانے کے لیے ہم نے پلانٹ ٹری بریتھ فری یعنی پودا لگاؤ اور آزادی سے سانس لو, مفت میں سانس لو, یہ ایک کمپین پروونشل یوتھ اسمبلی کے پلیٹ فارم سے ہم نے شروع کیے اور سیلف سپورٹڈ ہم نے وداؤٹ اینی ایکسٹرنل ہیلپ ہماری ممبرز نے اپنے پاکٹ منی سے یا دوسرے طریقوں سے جو ہے پلانٹس حاصل کر کے مختلف علاقوں میں وہ لگائے. اور اب تک تقریباً 40,000 سے زیادہ جو ہے پوری خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع سمیت ہماری پلانٹیشن ہو چکی ہے, جس کو ہم یوتھ نازمیہ کے ذریعے جو ہے ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جاری رہے گی یہ موسم بہار تک. اس کے بعد ہماری ایک کیریئر کونسلنگ ہے کیونکہ ہماری نوجوان طبقے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میٹرک کے بعد یا انٹر کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ کیریئر کونسلنگ سیشنز شروع کی جائے. تو منسٹری آف ایجوکیشن پروونشل یوتھ اسمبلی کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک کیریئر کونسلنگ کا آغاز کیا, جس کی آغاز آج 22 سپٹمبر کو ملکنڈ ڈویژن سے ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے, وہاں سے انہوں نے آغاز کیا, اس کی باقاعدہ افتتاح کیا ہے, وہاں پہ شروع ہے. اس طرح ہوتے ہیں انشاءاللہ پوری کے پی کو اور ٹرائبل ایریاز کو, ٹرائبل ڈسٹرکٹس کو جو ہے انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے. اس کے ساتھ جو ہے ہماری ڈسٹرکٹ یوتھ نازمیہ کا ایک سسٹم ہے, جس طرح ہمارے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اسی طرح ہمارا بھی ایک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے, جس میں ہمارا نازمیہ ہوتا ہے, یوتھ نازمیہ. ان کے ذریعے پورے جو ضلع میں ہے وہ ہم ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں, چاہے وہ کیریئر کونسلنگ کی ہو, چاہے وہ پلانٹیشن کی ہو, پولیس عوام ساتھ کی ہو, تو جس میں سوات, پشاور, مردان, چارسدہ, ملکنڈ سب نے بہت اہم کردار ادا کیا ماشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ہے سب سے اہم جو آج کل چل رہا ہے میڈیا میں جو ایگزاجریٹ کیا ہے ہماری کے پی کے امیج کو, اور ایک دہشت گرد صوبہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے, خیبر پختونخوا کو ایک دہشت گرد صوبہ دکھایا جا رہا ہے پورے پاکستان کو, پوری دنیا میں. تو اس امیج کو دوبارہ ڈسکور کرنے کے لیے اور دوبارہ اس کی بیوٹی اور مہمان نوازی کو جو ہے سامنے لانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا پروونشل یوتھ اسمبلی کے پلیٹ فارم سے گزشت کے نام سے ایک ایونٹ شروع کیا جو تیسری سال ابھی 26 سپٹمبر سے شروع ہو رہا ہے, یہ تیسرا سال ہے, جس میں ہم پوری پاکستان سے میل فیمیل 150 میل فیمیل کو ایکولی نمبر جو ہے ہم اس کو انوائٹ کرتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم اس کو کالام, موڈن, مالم جبا ان علاقوں پہ لے کے گئے تھے. اس دفعہ جو ہے ہمارا ناران میں یہ 5 دنوں کا کیمپ ہے, تو اس میں ان لوگوں کو ایک یہ خیبر پختونخوا کی جو ریئل بیوٹی ہے ان کا بھی پتہ چل جائے گا. دوسرا اس سے نیشنل انٹیگریشن جو ہے وہ پروان چلے گا اور آپس میں جو ہمارا جو اسٹیریوٹائپ سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک پوری پاکستان سے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے امن و اتفاق کے جو کلچر ہے وہ گزشت کے ذریعے ہم جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری فیوچر پلاننگز جو ہے
وہ ہر ضلع میں یوتھ کانفرنس کرانی ہے، پورے جو ہمارے میدانی اضلاع ہے اور ٹرائبل ڈسٹرکس ہے اس میں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سارے جو SDGs ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز، جو یونائٹڈ نیشن کا مین تھیم ہے آج کل، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو پرورش یوتھ اسمبلی ایک ایسے آرگنائزیشن ہے کہ وہ 17 کے 17 جو SDGs ہے اس پہ کام کر رہی ہے، کیونکہ ہر آرگنائزیشن اس میں سے 1 یا 2 SDG پہ کام کرتے ہیں، لیکن پرورش یوتھ اسمبلی کا یہ ماشاءاللہ ہماری گڈ لک ہے کہ ہم اس سارے 17 جو گولز ہے، 17 گول SDGs جو آئیڈینٹیفائڈ بائی دا یونائٹڈ نیشن، اس کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ وہ گولز جو ہے وہ اچیو ہو انشاءاللہ جتنا اس کو ٹائم دیا گیا ہے۔ بیسک میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں یوتھ کو سینسٹائز کروں اور ان کو یہ یقین دلاؤں کہ اپنے آپ پہ وہ اعتبار کرے، خود پہ یقین کرے اور اپنی سیلف ہیلپ کرے، کیونکہ ایکسٹرنل ہیلپ جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی، وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ میں کانفیڈنس پیدا ہوا، آپ کو اپنی قابلیت پہ یقین پیدا ہوا، تو آپ خود جو ہے ایک سسٹینیبل پروسیس کے ذریعے ایک ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میں تبدیلی لاؤں گا یا میں یہ چینج لاؤں گا، تو معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود کو تبدیل کرنا ہوگا، اور یہ ایک کوٹ ہے کہ تھنک گلوبل ایکٹ لوکل، تو ہمیں خود سے شروع کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے ہمیں آگے جانا ہے۔ پوری پاکستان کے نوجوانوں کو بالخصوص اور عوام کو بالعموم میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، جتنی بھی سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں، سوشل میڈیا ہیں وہ ہم یوز کر رہے ہیں، تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کی مثبت استعمال کو جو ہے اپنا شعور بنائیں، سوشل میڈیا کو مثبت استعمال کریں، اور سوشل میڈیا پہ کسی کو گالیاں مت دیں، جسٹ اپنی جو اچھی چیزیں ہیں اس کو پروموٹ کریں اور کسی کی برائی مت کرے، کوئی آپ کی برائی نہیں کرے گا، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی پاور ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی حکمرانوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں، ہم اپنی معاشرے کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، اور ہم بہت سی کامیابی جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو مثبت اس کو استعمال کریں۔ آخر میں پاکستان سے ایک اپیل ہے کہ ہم ہمیشہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے میرے لیے کیا کیا، ہم اسپیشلی جب نوجوان جو ہماری ہے وہ بھی اس گلے میں جو ہے وہ یہ گلہ کرتے ہیں، اسپیشلی جو نوجوان ہیں یہ بھی گلہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں خود سے پوچھیں کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا، آپ سوچیں، اپنے حصے کا شمع جلائے اور اپنے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ میں پرورش یوتھ اسمبلی کے ممبران کو جس نے ابھی تک ماشاءاللہ اچھی کارکردگی دکھائی پلانٹیشن میں، عید اور عوام ساتھ ساتھ پروگرام میں صدر ٹی وی والوں کا بہت شکر گزار ہوں جس نے اس انٹرویو کا انعقاد کیا اور میری جو آواز ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام اور نوجوانوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بہت شکریہ۔